اگر یہ جناح کا پاکستان ہوتا تو یہاں پر کوئی درجہ دوئم کا شہری نہ ہوتا. اگر یہ جناح کا پاکستان ہوتا تو ایک لبرل سوسائٹی ہوتی جہاں پر ہر شخص کو حق حاصل ہوتا، نظام عدل بھی بہترین ہوتا، افواج بھی بالکل سیدھی ہوتی اور تمام امور مکمل طور پر صحیح انداز میں چلتے. ہیلو، میں فاروق سیف تمام اہلیان پاکستان کو ملک پاکستان کی 74ویں جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جہاں پر مذہبی رواداری کا نام و نشان نہیں، جہاں پر عدم برداشت اپنی تمام حدیں پار کر چکی ہے، جہاں پر 3 سال کی بچی سے لے کے 90 سال کی عورت تک محفوظ نہیں، جہاں پر تعلیمی اداروں میں اور مدرسوں میں بچوں کی عزتیں پامال کر دی جاتی ہیں. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جہاں پر مذہب کے نام پر لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے یا زندان خانوں میں پھینک دیا جاتا ہے. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جہاں پر اقلیتوں کے گرجا گھر مندر محفوظ نہیں. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جہاں پر امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. مبارک ہو آپ کو ایسا ملک جہاں کے چوکیدار ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون حق کے حکمرانی رکھ سکتا ہے. مبارک ہو آپ کو ایک ایسا ملک جو ملا کا ملک بن چکا ہے، نہ کہ جناح کا ملک. مبارک ہو آپ کو یہ عظیم ملک. ہم آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے مبارکباد سے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ ہم جشن آزادی پر بات کریں گے اور پاکستان پر بات کریں گے. اس پاکستان کی بات کریں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. لوگ اس کو دیوانے کا خواب بھی کہتے تھے، لوگ انہیں کافر اعظم بھی کہتے تھے اور اس ملک کو کافرستان بھی کہتے تھے. ہندوستان سے الگ ہونے کے بعد 14 اگست 1947 کو یہ ملک معرض وجود میں آیا، لیکن اس کی ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح محمد علی جناح نے ایفرٹس کر کے اس ملک کو ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے بنایا. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کو لے کر سیاسی ویژن کیا تھی اور وہ کیسا ملک چاہتے تھے، تو ہمیں سننا ہوگا ان کی تقریر کو جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے دستور ساز اسمبلی میں کی. یہ ایک تاریخی تقریر تھی. آئیں سنتے ہیں. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. تقریر کا جو حصہ آپ نے سنا، یہ جذبات کی بھی اور ویژن کی بھی عکاسی کرتا ہے محمد علی جناح کی، کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. وہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جہاں پر تمام شہری برابری کی سطح پر حق حکمرانی انجوائے کر سکیں. وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر تمام لوگ آزاد باشندے ہوں. وہ اپنے گرجا گھروں میں جائیں، وہ مندروں میں جائیں، وہ مساجد میں جائیں، وہ جہاں پر بھی جائیں، ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے. اور اسی طرح وہ ریاست کو مذہب سے دور رکھنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریاست کے امور مذہب چلائے. وہ ایک
वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पाकिस्तान चाहते थे। वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट चाहते थे जहां पर तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हों, मगर उनके इस ख्वाब को पूरा ना होने दिया गया। उनकी ये तकरीर 14 अगस्त को हर साल नशर की जाती थी। 1977 तक यानी 1977 तक ये तकरीर नशर होती रही, मगर 1977 के बाद इस तकरीर का रिकॉर्ड रेडियो पाकिस्तान से ही गायब कर दिया गया। ये उसी तरह हुआ जिस तरह कुछ नामालूम अफराद कुछ लोगों को नामालूम जगहों पर ले जाते हैं और फिर वो नामालूम हो जाते हैं। इसी तरह ये तकरीर भी नामालूम हो गई, लेकिन चंद लोगों के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका हुआ है। बहुत कोशिश की गई कि असल में जो कायदे आज़म का विज़न था उसको किस तरह दबाया जाए और हमें एक ऐसी हिस्ट्री थमा दी जाए जिसमें सिर्फ ये हो कि कायदे आज़म सिर्फ मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाना चाहते थे। दर हकीकत ये एक तारीख़ी झूठ है। वो अक़लियतान हिंद के लिए एक मुल्क बनाना चाहते थे। उनकी ये तकरीर इस बात की अक्कासी करती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले भी मंजरनामे से हटाने की साजिशें की जा रही थी, और पाकिस्तान बनने के बाद और स्पेशली इस तकरीर के बाद कायदे आज़म को मंजरनामे से ही अलग कर देना चाहते थे, और वो इन कोशिशों में कामयाब भी हुए, जो कि वो करीबी साथी कर रहे थे जो कायदे आज़म को नापसंद करने लग पड़े थे। उनमें चंद एक अहम लोग थे जो उनके साथ मुसलसल जद्दोजहद में भी शरीक रहे। जब ये 11 अगस्त 1947 में कायदे आज़म की ये तकरीर की गई तो तकरीर को एक साजिश के तहत दबा दिया गया। अब वो साजिश क्या थी? वो साजिश थी कि लियाकत अली ख़ान ने काबीना की अप्रूवल के बग़ैर परचम पाकिस्तान की करारदाद की मंजूरी ले ली, और अगले ही दिन यानी 12 अगस्त को कायदे आज़म की तकरीर परचम की करारदाद के पीछे छुप के रह गई, और ये तारीख़ी तकरीर दबा दी गई। इसी तरह अगस्त 1947 में कायदे आज़म के दफ्तर ने राब्ता किया जगन्नाथ आज़ाद साहब को, एक हिंदू पाकिस्तानी को जो मियांवाली के रहने वाले थे, कि आप मुल्की तराना लिखें। जगन्नाथ साहब ने एक ख़ूबसूरत सा तराना पाकिस्तान के लिए लिखा, जो 16 महीने तक कायदे आज़म की अप्रूवल के बाद 16 महीने तक पाकिस्तान के नेशनल एंथम के तौर पर बजता रहा। लेकिन जैसे ही कायदे आज़म वफ़ात पाते हैं, उस नेशनल एंथम को भी तर्क कर दिया गया। कहा गया कि चूँकि आज़ाद साहब इंडिया चले गए हैं और वो एक हिंदू हैं, तो लिहाजा उनका तराना इस मुल्क के पाक पर नहीं चल सकता। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि कायदे आज़म की वफ़ात से पहले ही उनको मंजरनामे से हटाने की कोशिशें जारी थी। इस सिलसिला में उनकी बहन फ़ातिमा जिन्ना साहिबा अपनी किताब माय ब्रदर में लिखती हैं और कहती हैं कि अगस्त के महीने में वज़ीर ख़ज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद जब कायदे आज़म की तबीयत के बारे में जानने के लिए आए तो मुझे अलहदगी में बताया कि जश्न आज़ादी के मौके पर बाबाए कौम का पैगाम दबा दिया गया। ये बात हो रही है 1948 की, 14 अगस्त 1948 की, कि बाबाए कौम का मैसेज दबा दिया गया और वज़ीर आज़म के पैगाम के इश्तहारात बनाकर तमाम सरकारी और गैर सरकारी इमारतों पर चस्पा किए गए। जहाज़ों के ज़रिए भी उन पैगामों को बड़े शहरों में फेंका गया। यानी कि डिलिबरेटली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को अमूर हुकूमत से हटाने की मुकम्मल प्लानिंग और प्लॉटिंग हो चुकी थी, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि कायदे आज़म का पाकिस्तान कायम हो। वो जो उनकी तर्ज़ हुक्मरानी होगा वो मोर वेस्टर्न होगा, क्योंकि वो वेस्टर्न सोसाइटी को पसंद करते थे और सब जानते हैं कि वो हकीकतन एक वेस्टर्न कल्चर में परवान चढ़े
اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور وہ کوئی پریکٹسنگ مسلمان بھی نہیں تھے، اور اسی وجہ سے ہی کچھ لوگ ان کو منظر سے ہٹا کر اس ملک کو ایک فنڈامنٹل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ ابھی جو ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کہ قائد اعظم کو ان کی وفات سے پہلے ہی کس طرح کارنر کیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی بہن اپنی کتاب میں مزید لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب زیارت سے کراچی لائے جا رہے تھے اپنے جہاز وائکنگ میں، تو ان کے استقبالیہ کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، نہ پولیس آئی جی، نہ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، اور نہ ہی کوئی حکومتی رکن جو محمد علی جناح صاحب کو ان کی رہائش گاہ تک پہنچا سکے، اور نہ ہی کوئی پروٹوکول تھا۔ حکومت پاکستان اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ محمد علی جناح صاحب چل پھر نہیں سکتے اور وہ اسٹیچر پر ہیں، اور اس کے لیے ایک ایمبولنس بھیجی گئی اور ایک گاڑی بھیجی گئی جس میں دیگر ڈاکٹرز تو گاڑی میں بیٹھ گئے، لیکن محترمہ فاطمہ جناح اور ایک یورپین نرس مس ڈنہم، وہ دونوں ایمبولنس میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ کلومیٹر ہی چلے تھے، تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر ہی چلے تھے کہ ایمبولنس جواب دے گئی۔ وہ اتنی خستہ حال ایمبولنس تھی کہ اس کا انجن بھی خراب ہو گیا اور اس کے اندر پیٹرول بھی موجود نہیں تھا۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ بابائے قوم کے لیے ایک ایمبولنس بھیج رہے ہیں اور اس ایمبولنس کے اندر پیٹرول ہی نہیں۔ اس بات کو کرمنل نیگلیجنسی کہتے ہیں، یعنی ڈیلیبریٹ نیگلیجنسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اور تقریباً گھنٹوں وہ ایمبولنس ریفیوجی کالونی کے پاس کھڑی رہی، جہاں پر قائد اعظم کے منہ پر مکھیاں اور مچھر بیٹھتے رہے۔ فاطمہ جناح صاحبہ مزید لکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں اور ڈنہم اپنے دوپٹوں سے مکھیاں اور مچھر اڑا رہے تھے۔ یہ کتنی افسوس، شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک ملک کے صدر کے ساتھ، یعنی گورنر جنرل کے ساتھ ایسا سلوک ہو اور تمام اراکین بیٹھے اپنے آفیسز میں، اپنے گھروں میں مزے لوٹ رہے ہوں۔ اس شخص کی انتھک محنتوں کی وجہ سے یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور ہمیں وہ ہسٹری پکڑا دی گئی کہ جی وہ طبعی موت مرے تھے۔ اس قسم کے حالات میں آپ ایسی موت کو طبعی موت نہیں کہہ سکتے۔ اٹ از نون ایز اے کرمنل نیگلیجنسی۔ فردرلی مزید میں بتاتا چلوں کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی یہ بک مائی بردر پاکستان میں بین کر دی گئی تھی کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ ہے اور یہ ان اسلامک بک ہے، اور اس کا ایڈیشن 1987 میں دوبارہ پبلش کیا گیا، اور تمام وہ چیزیں جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے لکھی تھی ان کو ہدف کر کے اس کو ری پرنٹ کیا گیا۔ اسی طرح ڈاکٹر الہی بخش صاحب جو کہ آخری ایام میں محمد علی جناح صاحب کے ڈاکٹر تھے، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کچھ یوں ہی کہتے ہیں کہ یہ ایک حکومت پاکستان کی نیگلیجنسی تھی جس کی وجہ سے جناح صاحب کی موت ہوئی۔ اس کتاب کو بھی بین کر دیا گیا اور اس کتاب کو بھی ریپروڈیوس کیا گیا، لیکن اس کے اندر سے بھی وہ تمام چیزیں ہدف کر دی گئی، نکال بار پھینکی گئی۔ یعنی کوئی تو تھا جو چاہتا تھا کہ ہم وہ ہسٹری دیکھیں جو وہ چاہتے ہیں، ہم وہ ہسٹری نہ دیکھیں جو دراصل حقیقت پر مبنی ہے۔ ہمیں رٹی رٹائی ہاتھ سے ڈکٹیٹ کی ہوئی ہسٹری بنا کر پکڑا دی گئی۔ آج جب سوشل میڈیا اور لوگوں میں اویئرنیس ہے تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون لوگ تھے وہ جنہوں نے اس ملک کو دلدل میں ڈال دیا، جہاں پر آج عدم برداشت حد سے تجاوز کر چکی ہے اور مکمل طور پر ملک ایک فیلڈ سٹیٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے، جہاں پر انٹرنیشنل کمیونٹی مکمل طور پر پاکستان کو اکیلے کیے ہوئے ہیں ان کی خارجہ پالیسیز کی وجہ سے، اور ان کی دہشت گردیاں جو انہوں نے پھیلا رکھی تھی افغانستان کے ذریعے، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا ان کو اکیلا کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ جناح کا پاکستان ہوتا تو یہاں پر
کوئی درجہ دوئم کا شہری نہ ہوتا۔ اگر یہ جناح کا پاکستان ہوتا تو ایک لبرل سوسائٹی ہوتی جہاں پر ہر شخص کو حق حاصل ہوتا، نظام عدل بھی بہترین ہوتا، افواج بھی بالکل سیدھی ہوتی اور تمام امور مکمل طور پر صحیح انداز میں چلتے۔ لیکن جناح صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی گئی کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد اتنا بڑا مزار بنانے کی اور اتنی ان کے لیے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف ان کا پاکستان واپس لے آتے نا، جو وہ خواب دیکھ چکے تھے، جس کی ویژن انہوں نے بتائی تھی، دیٹ واز انف۔ اب بہت سارے انٹرنیشنل حلقوں میں بھی یہ چہمگوئیاں رہیں کہ کیا محمد علی جناح کی موت طبعی تھی۔ اس سلسلہ میں رشین خفیہ ایجنسی کے جو جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر تھے، ان کے مشیر اناتولی وزروفسکی کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، غلام محمد گرمانی اور نواب مندوٹ کے مطابق قائد اعظم کی موت طبعی نہیں تھی، اور یہ ان کی بہن اور چند قریبی ساتھی بھی جانتے تھے، اور صرف اس مقصد سے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا، اس وجہ سے اس بات کو دبایا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بھی موت ایک مہمہ ہے کہ پاکستان میں ہم دہشت گردی، عدم برداشت اور مذہبی نفرت کو بام عروج پر دیکھتے ہیں۔ کاش کہ تمام لوگ مل کر واپس جناح کی اس ویژن کو کہ یہاں پر تمام شہری برابری کی سطح پر حق کے حکمرانی کریں گے، اگر ہم اس کو واپس لے آئیں تو ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے ملک کا نقشہ ہی بدل سکتے ہیں۔ یہ تھی تھوڑی سی حقیقت، تھوڑی سی سچائی قائد اعظم اور ان کے ویژن کی کہ وہ پاکستان کو کیسا ملک بنانا چاہتے تھے۔ لیکن شاید ہمارے لوگ، ہمارے اس وقت کے حکمران اس ملک کو دوسری دشا میں لے کے جانا چاہتے تھے، اور اس ملک کو وہ ایک مکمل طور پر ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو دفن کر دیا۔ 7 مارچ 1949 میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان صاحب ایک آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کرتے ہیں دستور ساز اسمبلی میں، جس کی مخالفت میں مائنورٹی ممبرز نے اس کی مخالفت کی۔ یہ ایک ایسا آبجیکٹیو ریزولوشن تھا جو ایبسلیوٹلی اگینسٹ تھا قائد اعظم کے ویژن کے۔ اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو کے ذریعے مکمل طور پر پاکستان کے دستور کو اسلام کے انڈر کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ ملک میں بننے والا آئندہ کانسٹیٹیوشن اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت بنے گا۔ مائنورٹی ممبرز نے احتجاج بھی کیا، اور تمام تر لوگ اس کی مخالفت میں رہے، لیکن لیاقت علی خان صاحب جو چاہتے تھے کہ یہ ملک اس ڈائریکشن میں جائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے سردار رب نشتر صاحب کے ساتھ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا۔ حتیٰ کہ مائنورٹی ممبرز نے اس پر یہ بھی احتجاج کیا کہ انڈیا میں پنڈت بہت زیادہ ہیں، اور پنڈت بھی وہاں پر کانسٹیٹیوشن لکھوا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، آپ یہاں پر ایسا قانون کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ جس کی مخالفت میں تند و تیز تقریریں کی گئی، اور بالآخر 12 مارچ 1949 میں قائد اعظم کے پاکستان کو، یعنی جناح کے پاکستان کو، لیاقت علی اور رب نشتر کا اور مولانا عثمانی کا پاکستان بنا دیا گیا، جہاں پر آج ملاؤں سے حکومت بھی ڈرتی ہے، عدالتیں بھی ڈرتی ہیں، لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز بھی ڈرتی ہیں، کیونکہ
وہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ ان کے نزدیک انسان کی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اپنے اس پاکستان کو واپس لا سکیں جہاں پر مسیحیوں کو، ہندوؤں کو اور ان مسلمانوں کو جو لبرل مائنڈ سیٹ کے ہیں ان کو مکمل آزادی ہو۔ اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ کہ ہمیں جدوجہد دوبارہ کرنی ہوگی، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، کرسچنوں کو، سکھوں کو، ان تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کر پاکستان کا نظریہ جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب چاہتے تھے اس کو واپس لانا ہوگا، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور ہماری نسلوں کی ترقی کے لیے۔ اگر یہی ملا کا پاکستان رہا تو وہ دن دور نہیں جب پوری دنیا میں پاکستانی پناہیں لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ کہ آئیں، لیٹس فائٹ فار جناح پاکستان۔ خدا حافظ۔